بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب فوج یزید امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو بازاروں میں بے حرمتی کرتے ہوئے نوکے سنا پہ یزید کی دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے تو تقریباً 52 جگہوں سے بھی زیادہ اور آپ کے سر مبارک نے قرآن پاک کی مختلف آیات کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی نبوت کی گواہی دی، لیکن کوفہ شام کے بیچ میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر نے ایسا خطبہ دیا کہ اس پاس کے گاؤں والے تلواریں لے کر یزید کی فوج کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے، گھر کے افراد میں سے کسی مرد کو نہ چھوڑا جائے، وہ سب کے سب سرکار کے اس دربار تک پہنچ جائیں۔ لیکن یزید کو جب یہ علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو بڑا بیٹا امام علی زین العابدین علیہ السلام بیویوں کے ساتھ قید ہو کے شام کی طرف آ رہے ہیں، تو یزید نے اپنے سپاہیوں کچھ کو اس پیغام کے ساتھ شر کے پاس بھیجا کہ جس طرح سے بنی ہاشم کے تمام سرکار کی میرے پاس لے آ رہے ہو، ویسے ہی زین العابدین کا سر کاٹ لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آل محمد کی اولاد اس زمین پہ قائم نہ رہے، کوئی بھی خود کو مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلا دے اور رہتی دنیا تک آل محمد کا نشان زمین سے ختم ہو جائے۔ تو یوں زبیر بن عبداللہ اور خاص حارث بن نعمان اس قافلے تک آ پہنچے ہیں جس میں رسول اللہ کی بیٹیاں ننگے سر قیدی ہو کے آ رہی ہیں اور رسول اللہ کے پورے خاندان کے سر کٹے ہوئے نوک پہ بلند دربار یزید کی طرف چل رہے ہیں۔ جیسے ہی ان سپاہیوں نے تلوار نکالی اور بآواز بلند شمر سے کہنے لگے، اے شمر، تو یزید کا حکم ہے کہ تو نے حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی کو ابھی تک کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ تو بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ اپنے خاندان کا تماشا دیکھ سکے۔ لیکن جب یزید کا حکم شکر کو سننے لگی اور امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی، تاریخ نے لکھا اس وقت بی بی زینب علیہ السلام نے امام سجاد کو دیکھا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور فرمانے لگی، اے حسین، اب اللہ کی اس حجت کی حفاظت تم کرو۔ امام حسین کے لب ہلے اور نوک سنا سے وہ فرمانے لگے، اے شمر، روکو، کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں شہید کرنے سے ہم ختم ہو جائیں گے؟ دیکھو، میں آج بھی کٹے ہوئے سر سے تم سے کلام کر رہا ہوں۔ حسین کا یہ رعب و دبدبہ دیکھ کر جو سپاہی یزید کی طرف سے آئے تھے انہوں نے اپنی تلواریں زمین پر پھینک دی، ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا، اس پاس کے گاؤں والے آ گئے، امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے بستی والو، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، رسول اللہ کا نواسہ، وہ محمد تو تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہ جو خاندان قیدی بنا کے یزید اپنے دربار کی طرف لے جا رہا ہے، یہ وہی خاندان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی تھی۔ یہ خاندان پوری انسانیت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو بیویاں ننگے سر تم دیکھ رہے ہو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تمام سر جو کٹے ہوئے ہیں یہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے الفاظ اس پاس کے گاؤں والوں نے سنے، انہوں نے اپنی تلواریں نام کر دی اور یزید کے سپاہیوں کی گردن پہ رکھی اور کہنے لگے، اگر امام سجاد کو قتل کیا تو ہم بھی تم سب کو مار دیں گے۔ جو سپاہی زید نے بھیجے تھے اس نے شب سے کہا، اے شمر،
سجاد کو آل رسول کے ساتھ یزید کے دربار پہنچ جاتے ہیں اور پورا واقعہ سنائیں گے۔ پھر یزید جانے، سجاد جانے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری حجت کی حفاظت کی۔ جب امام سجاد یزید کے دربار آئے، خطبہ دیا، یزید کے اپنے ہی ساتھی یزید پر لعنت کرنے لگے اور یوں بغاوت میں جنم لیا، اور حسین کے قتل کی وجہ سے میری سلطنت کی بنیاد ہل گئی۔ اگر میں اور ظلم کروں گا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس ڈر سے آل رسول کو قید کروا دیا، لیکن یزید کے لیے لوگوں کی نفرت کم نہ ہوئی۔ بالآخر ان کو 2 سال کے بعد رہا کیا، لیکن آج تک ہر مسلمان کے دل میں یزید کے لیے نفرت موجود ہے، کیونکہ جس نے محمد پر ظلم کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس پر ہمیشہ لعنت برستی ہے۔